السلام علیکم، میں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، میری جانب سے، میری ٹیم کی جانب سے دنیا بھر میں جہاں جہاں ہمارا یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے، تمام دیکھنے والوں کو عید الفطر کا تیسرا روز مبارک ہو۔ ناظرین، آج سی ایم ہاؤس کراچی میں جو کچھ سندھ پولیس کے سربراہ کے ساتھ ہوا بہت ہی برا ہوا، اس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے۔ کہتے ہیں کہ گیدڑ کی جب موت آتی ہے تو وہ شیر کا رخ کرتا ہے، اسی طریقے سے جب کسی کی ذلت آتی ہے تو وہ اس جگہ کا، اس مقام کا رخ کرتا ہے جہاں وہ خود دھوکہ دہی، مکر و فریب یا پھر دغا بازی کا مرتکب ہو چکا ہو۔ کچھ اسی طرح کی ملی جلی صورتحال کا سامنا انتہائی قابل احترام سندھ پولیس کے آئی جی کو بھی سی ایم ہاؤس میں کرنا پڑا۔ اس سلسلے میں کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی نے جو ایک مفصل رپورٹ بھجوائی ہے، اس رپورٹ کے مطابق سندھ پولیس کے آئی جی مشتاق مہر باسی عید والے روز سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ سے عید ملنے سی ایم ہاؤس پہنچے۔ جس وقت وہ سی ایم ہاؤس میں پہنچتے ہیں تو اس وقت انہیں یہ اطلاع ملتی ہے کہ سندھ کے وزیر اعلیٰ اپنے آفس میں تنہا ہیں، ان کی کوئی مصروفیت نہیں ہے۔ اور خود جب سی ایم کو اطلاع دی جاتی ہے کہ سندھ پولیس کے آئی جی مشتاق مہر ان سے عید ملنے آئے ہیں تو سی ایم اپنے دربان کو ہاتھ کے اشارے سے کہتے ہیں کہ انہیں بٹھا دو۔ اور تقریباً کوئی آدھے گھنٹے بعد جب ملاقاتیوں کی تعداد 1 درجن سے بڑھ جاتی ہے تو اس کے بعد سی ایم ان تمام ملاقاتیوں کو بلا لیتے ہیں آفس میں۔ یعنی اس طرح سندھ پولیس کے آئی جی جمع غفیر میں جو ہے سی ایم سے عید ملنے ان کے آفس میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ ملاقات جو ہے یہ کوئی لمبا اس کا دورانیہ نہیں بلکہ 5 سے 7 منٹ پر مشتمل ہوتی ہے، اور ملاقات کے دوران نہ کسی ملاقاتی سے جو ہے پانی کا پوچھا جاتا ہے اور نہ ہی چائے کا، اور میٹھی عید کے تناسب سے جو ہے کسی سے میٹھے کا بھی نہیں پوچھا جاتا۔ اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ نہ ہی کسی سے کوئی بغلگیر ہوتے ہیں اور نہ ہی کسی سے کوئی مصافحہ کیا جاتا ہے۔ یعنی جس طرح سوکھے ہونٹ آتے ہیں اسی طریقے سے سوکھے ہونٹ جو ہے وہ انہیں چلتا کر دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ اس طرح کا سلوک جو ہے وہ آج اس جمع غفیر میں سندھ پولیس کے سربراہ کے ساتھ کیا گیا۔ یہ اطلاع جو ہے خود سی ایم ہاؤس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع نے کیا ہے کہ یہ حال کیا گیا آج سندھ پولیس کے سربراہ کے ساتھ۔ ناظرین، یہ ایک عجیب قسم کا میسج جو ہے خود سی ایم کی جانب سے جو ہے آئی جی سندھ کو کنوے کیا گیا۔ اس کی کیا وجہ ہے اس پر میں بعد میں بات کروں گا، لیکن یہاں پہلے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ جو اس مرتبے کی جو شخصیات ہوتی ہیں، یعنی کہ وزیر اعلیٰ، گورنر یا پھر صدر مملکت یا کسی ادارے کا سربراہ، یہ لوگ جب کسی ملاقاتی کو اہمیت دینا چاہتے ہیں یا عزت دینا چاہتے ہیں تو انہیں اس طریقے سے بٹھا کے انتظار نہیں کروایا جاتا ہے بلکہ انہیں فوری طور پر آفس میں بلایا جاتا ہے اور ان سے 1 to 1 ملاقات کی جاتی ہے، ان کی سنی جاتی ہے اور انہیں اپنی سنائی جاتی ہے۔ یہ ایک عام سا ایکسرسائز ہے اور اس ایکسرسائز سے خود سندھ پولیس کے آئی جی بھی اچھی طریقے سے واقف ہیں۔ وہ بھی روزانہ جو ہے سینکڑوں لوگوں سے اپنے دفتر میں ملتے ہیں۔ انہیں بھی یہ معلوم ہے کہ جس کسی کو عزت دینی ہوتی ہے، جس کسی کو اہمیت دینی ہوتی ہے تو اسے بٹھایا نہیں جاتا ہے بلکہ انہیں فوری طور پر جو ہے بلایا جاتا ہے، ان سے 1 to 1 ملاقات کی جاتی ہے اور ان کی سنی جاتی ہے اور ان کو اپنی سنائی جاتی ہے، اور جسے ٹرخایا جاتا ہے اسے بٹھانے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ ان کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کیا جاتا ہے۔ یہ تقریباً تمام سرکاری دفاتر میں یہی فارمولہ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، اہم لوگوں کے ساتھ اور غیر اہم لوگوں کے ساتھ۔ اور جو تصویر جو ہے آئی جی سندھ مشتاق مہر کی وائرل ہوئی ہے سی ایم ہاؤس میں ملاقات کی، اس تصویر کو دیکھ کر جو باڈی لینگویج ہے آئی جی سندھ مشتاق مہر کی، اس سے کوئی بھی یہ بخوبی اندازہ لگا سکتا ہے کہ ان کے چہرے پر
پریشانی کے آثار صاف دکھائی دے رہے ہیں کہ انہیں خود بھی اپنے آپ پر غصہ آ رہا ہو کہ کون سی منحوس گھڑی تھی جب انہوں نے باسی عید والے روز جو ہے وزیر اعلیٰ سندھ سے عید ملنے کا پلان کیا اور اس سی ایم ہاؤس پہنچے، یعنی کہ انہیں بھی اپنے ساتھ ہونے والے اس ناروا سلوک کا علم نہیں تھا۔ نہ جانے وہ کیا سوچ کر آئے تھے کہ جس سندھ کے وزیر اعلیٰ کے پیٹھ میں وہ چھرا خود انہی کے پی ایس او ایس ایس پی فرخ بشیر کے گریڈ 19 سے 20 کے پرموشن کے موقع پر روڑے اٹکانے کی صورت میں گھوم چکے تھے، وہ وزیر اعلیٰ کس طریقے سے ان سے اچھے طریقے سے ملے گا؟ یہ تو ان کو خود سوچنا چاہیے تھا، لیکن کہتے ہیں نا کہ پوسٹنگ کو طول دینے کا جو ایک جنون ان پر سوار ہے، اس جنون کے ہاتھوں مجبور ہو کر جو ہے خود مشتاق مہر جو ہے وہ باسی عید والے روز جو ہے عید ملنے کے بہانے مراد علی شاہ سے ملنے آئے تھے۔ حالانکہ ملنے کا پرپس عید نہیں تھا، بلکہ ملنے کا پرپس صرف اور صرف جو ہے مراد علی شاہ کی حمایت حاصل کرنا تھا، کہ وہ ان کی حمایت کرے ان کی پوسٹنگ کو طول دینے میں، یعنی یہ ان کا ایک مقصد تھا، اور اس مقصد کے غرض سے وہ سی ایم ہاؤس آئے تھے، اور اس کا علم جو ہے خود مراد علی شاہ کو بھی تھا اور خود ان کے پی ایس او فرخ بشیر کو بھی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جو ہے آئی جی سندھ مشتاق مہر کے توقعات سے ہٹ کر ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جس کے مبینہ طور پر وہ مستحق تھے، کیونکہ وہ خود اس سے پہلے ایک ناروا سلوک کی داغ بیل جو ہے وہ اس پرموشن بورڈ میں اپنی حرکتوں کی شکل میں ڈال چکے تھے، جس کے نتیجے میں فرخ بشیر جو ہے وہ گریڈ 90 سے 20 کا جو ان کا ڈیو پرموشن تھا وہ اس ڈیو پرموشن سے محروم کر دیے گئے، جس کا ذمہ وار کسی اور کو نہیں خود مشتاق مہر کو ٹھہرایا گیا ہے۔ مشتاق مہر جو ہے وہ پچھلے کوئی 2.25 سال سے جو ہے سندھ پولیس کے آئی جی کی پوسٹ کو انجوائے کر رہے ہیں۔ وہ 28 فروری 2020 کو جو ہے انہیں سندھ پولیس کا آئی جی بنایا گیا تھا، اور غالباً 3 یا 4 مئی کو انہوں نے اس وقت کے آئی جی کلیم امام سے چارج لیا تھا، اور آج 5 مئی ہے۔ اس طریقے سے 2 سال 3 ماہ ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک جو ہے وہ ان کا دل جو ہے اس پوسٹ سے نہیں بھرا ہے، اور مزید اپنی اس پوسٹنگ کو طول دینے کے لیے جو ہے وہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں۔ اور اس سے قبل جو ہے وہ اپنے پی ایس او عدنان رفیق صدیقی کو دبئی بھجوا چکے تھے، جب انہیں یہ اطلاع ملی تھی کہ آصف علی زرداری جو ہے وہ دبئی گئے ہیں۔ وہ اس طریقے سے وہ خود آصف علی زرداری سے بھی ملاقات کرنا چاہ رہے تھے محض اپنی پوسٹنگ کو طول دینے کے لیے، لیکن وہاں بھی جو ہے وہ ان کے پی ایس او کو ملاقات نہ کرنے کی صورت میں ایک طریقے سے ہری جھنڈی دکھا دی گئی تھی۔ لیکن اس کے بعد اب مشتاق مہر نے جو ہے وہ سندھ کے وزیر اعلیٰ سے ملاقات کرنے کی کوشش کی، ملاقات ان کی ہو گئی، لیکن ان کا وہ کام نہ ہو سکا جس کے غرض سے جو ہے وہ عید ملنے کے بہانے سی ایم ہاؤس آئے تھے۔ ناظرین، مشتاق مہر جو ہے وہ جہاں ایک طرف اپنی پوسٹنگ کو طول دینے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، دوسری طرف وہ اپنی اقتدار، اپنی پوسٹنگ کو خطرہ بننے والے پولیس افسروں کے خلاف سازشوں سے بھی باز نہیں آ رہے۔ ان سازشوں کی شروعات انہوں نے اپنے سب سے بدترین مخالف جس کو سمجھتے ہیں کامران فضل، جو کہ قابلیت کے لحاظ سے بھی ان سے بہت آگے ہیں اور سینیارٹی کے لحاظ سے بھی ان سے بہت آگے ہیں، وہ ان کے خلاف بھی جو ہے کئی بار جو ہے وہ انتقامی کارروائیاں کر چکے ہیں، ان کے خلاف سازشیں کر چکے ہیں، اور انہی سازشوں کے نتیجے میں آر پی او سکر اور حیدرآباد کی پوسٹ جنہیں بنانے پر جو ہے خود سندھ پولیس کے کروڑوں روپے خرچ ہو چکے ہیں، ان پوسٹوں کو بھی انہوں نے قدموں کی ٹھوکر بنا کر ختم کر دیا تھا، محض جو ہے اپنی راہ میں رکاوٹ بننے کی وجہ سے۔ یعنی انہیں اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں ڈاکٹر کامران فضل جو ہے سندھ پولیس کا نیا آئی جی نہ بن جائے، اس لیے کہ وہ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کے بہت قریب تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے آر پی او سکر کی پوسٹ ختم کر دی، تاکہ سکر کے معاملات کے لیے جو ہے مراد علی شاہ فضل کے بجائے خود ڈائریکٹ ان سے رابطہ کرے۔ اس وجہ سے انہوں نے آر پی او سکر اور حیدرآباد کی پوسٹ ختم کر دی تھی، اور اب اس وقت جو ہے غلام نبی میمن جو ہے وہ ان
کے لیے ایک سوہانے روح بن چکے ہیں، اور وہ ایک طریقے سے انہیں اپنے لیے بہت ہی بڑا خطرہ اس وقت خیال کر رہے ہیں۔ ان کے علم میں یہ ہے کہ سندھ کے وزیر اعلیٰ انہیں آئی جی سندھ بنانے کے لیے اس وقت لابنگ کر رہے ہیں۔ یہ بھی ان کے علم میں ہے کہ 2 ہفتے قبل غلام نبی میمن کی خود سندھ کے وزیر اعلیٰ سے 1 to 1 ملاقات ہو چکی ہے۔ 15 منٹ کی یہ ملاقات تھی۔ انہیں یہ معلوم ہے کہ کس طریقے سے وزیر اعلیٰ سندھ نے انہیں اہمیت دی، انہیں عزت دی۔ وہی سوچ کر وہ گزشتہ روز ملنے گئے تھے سندھ کے وزیر اعلیٰ سے، لیکن انہیں وہ خاطر نہ مل سکی جو خاطر جو ہے غلام نبی میمن کو سندھ کے وزیر اعلیٰ نے دی تھی، یعنی جو عزت غلام نبی میمن کو دی تھی وہ عزت جو ہے مشتاق مہر کو نہ مل سکی سندھ پولیس کا آئی جی ہونے کے باوجود۔ اور اب یہ معلوم ہوا ہے کہ سندھ کے آئی جی نے جو ہے اس وقت جو ہے کچھ اس طرح کی سازش کر لی ہے کہ خود کراچی رینج کے یعنی زونل جو ڈی آئی جیز ہیں تینوں، یعنی ساؤتھ کے ڈی آئی جی، ویسٹ کے ڈی آئی جی یا پھر ایسٹ کے ڈی آئی جی، اور خود جو ڈسٹرکٹ کے جو ایس ایس پی ہیں وہ اپنے ایڈیشنل آئی جی غلام نبی میمن کو خاطر ہی میں نہیں لا رہے ہیں۔ ان کی جانب سے جاری کردہ احکامات کو سنی انسنی کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ان کا آئی جی غلام نبی میمن کو اس وقت خاطر میں نہیں لا رہا ہے۔ اگر غلام نبی میمن ان سے متعلق کوئی رپورٹ آئی جی کو بھجوائیں گے تو آئی جی وہ رپورٹ جو ہے وہ ردی کی ٹوکری کے نظر کر دیں گے۔ اسی لیے تمام کے تمام زونل ڈی آئی جی اور خود ڈسٹرکٹ ایس ایس پی بھی غلام نبی میمن کی اس وقت ایک نہیں سن رہے، حالانکہ غلام نبی میمن جو ہے اسٹریٹ کرائم کی روک تھام میں جو ہے وہ بہت کامیاب اس وقت نظر آ رہے ہیں۔ یعنی کہ عید کے موقع پر جو ہے کراچی جیسے اتنے بڑے شہر میں ڈاکہ زنی یا لوٹ مار کی وارداتیں جو ہے نہ ہونے کے برابر ہوئی، تو ان کو تو اپنے کام سے پورا انصاف کر۔ اب یہ بھی میں بڑے دعوے کے ساتھ کہہ دوں کہ مشتاق مہر کے دن گنے جا چکے ہیں، وہ زیادہ عرصے تک سندھ پولیس کے آئی جی نہیں رہیں گے، حالانکہ ان کی تو اپنی خواہش ہے کہ وہ اسی پوسٹ سے جو ہے ریٹائر ہو جائے، یعنی مزید وہ 2 سال سندھ پولیس کے آئی جی کے حیثیت سے فرائض سر انجام دینے کا خواب دیکھ رہے ہیں، اور اس خواب کی تکمیل کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ وہ ہر حال میں جو ہے وہ سندھ پولیس کے آئی جی کے حیثیت سے یعنی تھا ریٹائرمنٹ جو ہے اپنے فرائض سر انجام دینے کے خواہش مند ہیں، لیکن ان کی یہ خواہش، ان کا یہ خواب جو ہے پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ وہ چند ہی دنوں کے مہمان ہیں، یعنی کہ 2-4 دنوں میں یا 1 ہفتے میں جو ہے وہ ان کی چھٹی ہونے جا رہی ہے، اور انہیں اس بات کا بھی اندازہ ہے کہ اگر ایک بار ان کی یہاں سے چھٹی ہو گئی تو وہ پھر ریٹائرمنٹ تک جو ہے وہ انہیں کوئی پوسٹنگ نہیں ملے گی، بلکہ وہ نیب یا دوسرے جو ہے تحقیقاتی اداروں کے تحقیقات کے زد میں آ جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے یو کے ویزے پہلے ہی لے چکے ہیں، ان کے پاس گرین کارڈ کی بھی اطلاع ہے، اور غالب امکان یہ کہ جیسے ہی ان کا ٹرانسفر سندھ پولیس سے کر دیا جاتا ہے وہ اس کے بعد بیرون ملک روانہ ہو جائیں گے، اور ان سے قبل ان کا پی ایس او جو ہے عدنان رفیق صدیقی پرواز کر جائے گا، یہی اطلاع ملی۔ اب سندھ پولیس کا نیا آئی جی کون بننے جا رہا ہے، گرچہ مجھے اس کا علم ہے لیکن میں پروگرام میں اس کا ذکر نہیں کروں گا۔ ہو سکتا ہے کہ غلام نبی میمن سندھ پولیس کے نئے آئی جی بن جائے، ہو سکتا ہے کہ خود ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی کو یہ ذمہ داری سونپی جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ خود بلوچستان کے آئی جی محسن بڑبی آئی جی سندھ بن سکتے ہیں، اور خود خیبر پختونخوا کے آئی جی معظم جا انصاری بھی آئی جی سندھ بن سکتے ہیں۔ لیکن ان میں کون بن سکتا ہے مجھے معلوم ہے، لیکن اس وقت میں اس کا نام جو ہے اپنے پروگرام میں شامل نہیں کروں گا، کیونکہ اگر میں نے نام لے لیا تو ہو سکتا ہے کہ سندھ پولیس کے موجودہ آئی جی ان کی بھی دشمن بن جائے اور ان کے خلاف بھی سازشوں کا نیا سلسلہ نہ شروع کر دے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔